الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ذا الحبل الشدید والامر الرشید نسألک الامن یوم الوعید والجنة یوم الخلود مع المقربین الشہود الرکع السجود الموفین بالعہود انک رحیم ودود انک تفعل ما ترید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 یا ایہا اے حرف ندا، الذین وہ لوگ جو اسم موصول، آمنو ایمان لائے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، آمن یؤمن ایمان باب افعال، اتقوا فعل امر تم تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، حق تقات تقوی ہی اس کا، واو اور لا نہیں، تموتن ہرگز تم مرنا، یہ لا تموتن فعل نہش اور اس میں شدت ہے، لا تموت تھا لا تموتن ہو گیا، یہ نون جس کے آخر میں شد ہے تو یہ ہرگز کے لیے آتی ہے۔ یاد رکھیے زیادت اللفظی تدل علی زیادت المعنی، جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے تو اس کے معنی بھی میننگز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ نون کے اوپر جو شد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ ذرا زبان پہ بھاری ہوتی ہے تو شدت شد سے ثقیلہ، ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، واو اور انتم تم، مسلمون مسلم کی جمع، واو اور اعتصموا تم مضبوط چمٹ جاؤ، پیچھے اعتصام پہ بات ہو چکی، باب افتعال ہے، اور اسمہ گردن بند کو کہتے ہیں، اور عصمتوں و عصام کتے وغیرہ کی گردن کے پٹے کو کہتے ہیں۔ تو اعتصام گناہ سے بچے رہنا، تم مضبوط چمٹ جاؤ، عین صاد میم اس کا روٹ ہے، عصمت بھی اسی سے ہے، عزت، تو تم مضبوط چمٹ جاؤ، بھی ساتھ حبل رسی اللہ اللہ کی، جمیعاً سب کے سب، واو اور لا نہیں، تفرقو تم فرقہ فرقہ بنو، تم پھٹو، تم جدا ہو، تم پراگندہ ہو، تو لا تفرقو، تفرق یا تفرقو، تفرق یہ باب تفاعل ہے، واو اور اذکرو تم یاد کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، نعمت نعمت، احسان فیور، اللہ اللہ کی، علیکم تم پر، از جب، کنتم تھے تم، اعداء عدو کی جمع، دشمن اینیمیز، فا پس اللہ اس نے الفت ڈالی، اللہ یؤلف تألیف یہ باب تفعیل ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، بینہ درمیان، قلوب دل، کم تمہارے، پھر دیکھیں کم اس میں ضمیر ہے، قلوب اسم ہے، جب اسم کے ساتھ آئے گا تو مضاف الیہ بن کے آئے گا، قلوب مضاف اور کم مضاف الیہ ہے۔ فا پس اصبحتم تم ہو گئے، ہم نے پڑھا تھا یہ اصبح فعل ناقص ہے، کانا اصبح امسا ظل باتا، تو اصبح فعل ناقص، ہو گئے تم، کچھ سمجھ نہیں آئی، فعل ہے لیکن انکمپلیٹ نامکمل، اصبح تم ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، یا پھر تم نے صبح کی، تم ہو گئے، بھی ساتھ نعمت ہی اس کی نعمت، اخوانہ بھائی بھائی، واو اور کنتم تھے تم، علا پر، شفا کنارہ، شین فا واو اس کا روٹ ہے، پردہ کنارہ، اور ایسا کنارہ جو اندر سے کھوکھلا اور خالی ہو، حفرہ گڑھا، یہ حین فا را اس کا روٹ ہے، تو محفر بیلچے کو کہا جاتا ہے، تو حفرہ گڑھا،
حفار اس کی جمع ہے. من سے النار آگ، فا پس انقذا اس نے بچا لیا. انقذا ینقذ انقاذ باب افعال ہے. اس نے بچا لیا، خطرے اور ہلاکت سے بچانا. نون قاف ذال اس کا روٹ ہے. نقیز اس کی جمع نقائذ ہے. تو انقذا اس نے بچا لیا، کم تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیتیں، لعل تاکہ، کم تم تہتدون ہدایت پاؤ، ولتکن اور چاہیے کہ رہے. تو لیتکن تھا، واو نے آ کے اس کو جزم دے دی. تو یہ لام امر ہے، لام امر جزم کو قبول کرتا ہے. تو ملانے کے لیے واو کے ساتھ اس نے جزم کو لے لیا. اور اگر یہ لام کئی ہو تو لام کئی جزم کو قبول نہیں کرتا، اس کی لام کے نیچے جو زیر ہے وہ ثابت رہتی ہے. تو اگر اور چاہیے، اور اگر یہ ہوتا تاکہ ہو، لام کئی ہوتا تو والی تکن ہوتا، والی تکن. لیکن یہ لام امر ہے تو لام امر نے جزم کو قبول کیا. تو ول تکن اور چاہیے کہ ہو. اب جس لیٹر پہ، جس حرف پہ جزم ہوگی تو اس کو مجزوم کہیں گے. مجزوم یاد رکھیے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں. متحرک جیسے تا کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے تو تا متحرک ہے، کن بھی متحرک ہے. اور پھر تا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے تو اس کو مفتوح کہیں گے، متحرک بھی کہیں گے اور مفتوح بھی کہیں گے. اب آگے منکم، میم کے نیچے زیر ہے، زیر ہے، کسرہ ہے تو ہم میم کو مکسور کہیں گے. میم مکسور ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یعنی زیر والا حرف ہے. اور ایسے کاف کے اوپر پیش ہے، ولتکم، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مضموم ہے، اس پہ ضمہ ہے. ایسے جس حرف پر سکون یا جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ساکن. جیسے لام ساکن ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا. یہ ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ٹرمز ہیں عربک، اور یہ بیسک گرامیٹیکل ٹرمز ہیں. ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے کہ 3 کیسز ہیں، 3 حرکات ہیں. حرکات ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، زبر، زیر اور پیش. اور سکون جزم کو کہتے ہیں ووول لیس. تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. ان میں سے ہر ایک کو ہم تنوین کہیں گے. اور جس حرف پر تنوین ہوگی اس کو ہم منون کہیں گے، منون. اور جس حرف پر تشدید ہوگی وہ مشدد ہوگا. مشدد یعنی وہ لفظ جس پر شد ہوگی تو وہ 2 بار پڑھا جائے گا. اب دیکھ لیں کہ واو پہ زبر ہے تو واو مفتوح ہے. لام پہ جزم ہے، ولتکن کی لام پہ جزم ہے تو لام ساکن ہے. پھر تا مفتوح ہے اور کاف مضموم ہے، اور نون یہ مجزوم ہے. پھر میم کے نیچے زیر ہے تو میم مکسور ہے، میم مکسور ہے، اور نون ساکن ہے. پھر کاف مضموم ہے اور میم ساکن ہے. تو انشاءاللہ یہ بیسک ٹرمز ہیں تو ان کو یاد رکھیے گا. تو یہ لام میں امر ہے تو اس نے جزم کو قبول کیا. ولتکن اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک امت، یدعونا وہ دعوت دیں، الا طرف الخیری بھلائی کے، نیکی کے، عدل کے، واو اور یامرونا وہ حکم دیں، بھی ساتھ، المعروف نیکی کا. نیکی عین رافع اس کا روٹ ہے،
ہر وہ چیز جو فطرت، شریعت اور عقل کے مطابق ہو، معلوم چیز جانی پہچانی ہوئی، شرعاً اور عقلاً پسندیدہ، تو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ واو اور ینہونا وہ منع کریں، ان سے، المنکر برائی، ہر وہ قول فعل جسے برا سمجھا جائے یا جسے شریعت نے منع کیا ہو وہ منکر ہے۔ واو اور اولئک وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید، ہم اس میں ضمیر، وہ سب، المفلحون فلاح پانے والے، اس میں فاعل جمع، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کا طرح الذین وہ لوگ جو تفرقوا متفرق ہوئے۔ واو اور اختلف اختلاف باب افتعال ہے اور جمع مذکر غائب۔ انہوں نے اختلاف کیا، من سے بعدی بعد، ما جو جاء آئی، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، واولئک اور وہ لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب عظیم بڑا، یوم اس دن، تب ید سفید ہوں گے، وجوہ چہرے، واو اور تسود سیاہ ہوں گے، اسود کالے کو کہتے ہیں اور اب ید سفید کو کہا جاتا ہے۔ وجوہ وجہن کی جمع چہرے، پس اما لیکن الذین وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہوئے، وجوہہم ان کے چہرے، کیا کفرتم تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، تمہارے ایمان کے، پس ذوقوا فعل امر جمع مذکر حاضر، تم چکھو، العذاب عذاب، بھی ساتھ، ما جو کنتم تھے تم، تکفرون کفر کرتے، یہ بھی ماضی استمراری پاسٹ کنٹینوس ٹینس ہے کہ تم کفر کرتے رہتے تھے۔ واو اور اما لیکن الذین وہ لوگ جو ابیضت روشن ہوئے، وجوہہم ان کے چہرے، پس فی میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے، دل کا وہ اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہاں اس کو، علیکہ آپ پر، بھی ساتھ، الحق کی حق کے، وما اللہ اور نہیں اللہ، یرید ارادہ رکھتا، ظلمن ظلم کرنے کا، للواسطے عالمین جہان والوں کے، وللہ اور اللہ کے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں، اور الی طرف اللہ اللہ کے، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے معاملات، امر کی جمع، تمام کام، تمام معاملات، اور ترجع فعل مضارع مجہول ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 102 سے تشریح۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بی گاڈ کانشیس، بی گاڈ پلیزرز، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتی ہی جیسا کہ تقوی کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں سے اب اصل خطاب کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی تقریباً نصف اول میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا، لا تقولوا راعنا، اور پھر سورۃ آل عمران کے بھی نصف اول میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین کہہ کر خطاب کیا گیا، اور اب اصل خطاب یہاں پہ کیا گیا۔ اب ایک امت کو لائحہ عمل دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا، اور 3 جامع آیات دی گئیں، اور یہ گاہڑی آیات ہیں تقوی کے لیے کہ اے ایمان والو تم اپنے کیریکٹر مضبوط کرو، اپنے کیریکٹر پالش کرو، اپنی کردار سازی کرو، اپنی روحوں کو سجاؤ، روحوں پہ محنت کرو، دلوں کی اصلاح کرو۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا کہ ایسے تقوی اختیار کرو کہ جیسے تقوی کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ ایسا تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو پھر آیات اتری کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
تو اگر تقوی ہوگا تو سیلف اسٹیم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدر ہوگی، اسلام کے خلاف کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تقوی کی علامت کیا ہے، انسان متقی کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب زبان کی حفاظت کرتا ہے، غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے اور ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اور یہ ساری زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین کی لسٹ میں شامل کر دیں کہ زبان کی حفاظت کریں، غصے کے وقت اپنے آپ کو کاظمین الغیظ کی لسٹ میں لے کر آئیں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک ایک اپنے عمل کا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے لپٹ جائیں۔ اب حضرت لوط کی جو بیوی تھی، کلام پاک نے بتایا کہ وہ مسلمان تو تھی لیکن تقوی نہ تھا۔ اب تقوی قرآن پاک کی تھیم ہے۔ پہلے پارے میں تقوی 9 بار اس کا ذکر ہوا، اور اب دوسرے پارے میں 17 بار اس کا ذکر ہوا، اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ ایمان کا لباس تقوی ہے، ایمان کی زینت حیا ہے، اور ایمان کا پھل علم ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، فرائض کا اہتمام کرنا۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ تو کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہر وقت ہم پہ تقوی ہم اوڑھ کے رکھتے تھے، ہم ڈرے رہتے تھے، ایسا نہ ہو کہ زبان پھسل جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ تو 3 جامع آیات ہیں کہ سب سے پہلے تقوی اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، ذکر کرو، شکر کرو، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، حالت فرما برداری میں رہو، اور موت آئے جب کوئی لمحہ نافرمانی کا نہیں ہوگا، کوئی نہیں پتا کہ موت کا پنجہ کب آ کے دبوچ لے گا۔ تو بہت پیاری دعا ہے کہ ہم جب مریں تو فرما برداری کی حالت میں۔ فرمایا کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہاری موت ہوگی، اور جس حالت میں موت ہوگی تو اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، جیسی زندگی ویسی موت۔ تو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں۔ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو آخری عمل بہترین عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ توفنی مسلمہ، اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت میں موت دینا، حالت فرما برداری میں ہمیں موت آئے۔ اللہ وہ وقت ایسا پیارا اور ایسا سجا ہوا، اور ہمارا آخری قدم آخری بول اللہ تیری رضا والا ہو۔ اللہ جب ہمیں موت آئے، اور تب تک موت نہ آئے جب تک کہ ہم حالت فرما برداری میں نہ آ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوط چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً سب کے سب، پوری شریعت کو تھام لو۔ فرمایا ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، کہ خوش ہو جاؤ کہ قرآن پاک کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن ایک واسطہ ہے، ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو شریعت ایک یونیفارم کی طرح ہے، تو اللہ کرے کہ شریعت کا یونیفارم ہم سب پہن لیں، اور کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا آخری کام ہو، آخری بول ہو، آخری سفر ہو، اور پھر موت کا احساس غلطیوں سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حبل اللہ کہا،
فرمایا ہوا حبل اللہ المتین الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن پاک، جو کہ ایک آسمان سے لے کر زمین تک ہے۔ ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ مت بنو، بادلوں کی طرح نرم ہو جاؤ اور جڑ جاؤ۔ موت کا دروازہ غیر مرئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کون سا وقت ہوگا، کون سا لمحہ، کون سی جگہ، کون سا بستر یا کون سا روڈ یا سمندر یا فضا جہاں پہ تمہاری موت ہوگی۔ تو موت اچانک آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری شریعت کو تھام لو، ہر معاملے میں جمع ہو جاؤ۔ لا تفرقوا، مت پھٹو، مت کٹو، اجتماعیت ہو، دین کو پراگندہ مت کرو، قیل و قال زیادہ نہ کرو، کثرت السوال سے بچو، کٹھے ہو کر رہو اے امت مسلمہ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کے احسان کو یاد رکھو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی تم بن گئے۔ تو یہ اوس اور خزرج مدینہ میں رہتے تھے اور آپس میں جنگیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے سب کو اکٹھا کیا، اب ان کے دل جڑ گئے۔ تو حقوق چھوڑنے پر راضی ہو گئے، انہوں نے دل بھی کھول دیے اور گھر بھی کھول دیے، بدگمانیاں ختم ہو گئیں، ظرف اعلیٰ ہو گئے، دل وسیع ہو گئے، معافی اور درگزر کرنے کا جذبہ آ گیا۔ تو اب جب ایک یہودی شماس بن قیس تھا، اس نے جب ان کی محبتوں کو دیکھا تو وہ جل بھن گیا، اور اس نے کسی شخص کو تیار کیا کہ وہ جنگ بواس جو ان میں اتنا عرصہ رہی، اس کے کچھ اشعار جو رزمیہ اشعار ہیں وہ پڑھے۔ تو اوس اور خزرج جب انہوں نے سنا تو وہ پرانی دشمنیاں یاد آ گئیں، تو اب وہ لڑائی کا جگہ اور وقت طے کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کیا دوبارہ تم کفر کی طرف لوٹنے چاہتے ہو؟ تو فوراً وہ گلے لگ کر رونے لگے۔ تو امت ہم مقصد لوگ ہیں جن کا کامن کوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جو نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ نعمت محبتوں کی نعمت ہے، یہ احسان کرنے کی نعمت ہے، یہ دل کھلا کرنے کی نعمت ہے، یہ جڑنے کی، صلہ رحمی کی نعمت ہے۔ تو بظاہر تو ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمان قرآن پاک ان کے لیے گائیڈ بک ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک اگر پڑھا ہے تو اب دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے کیریکٹر پہ، اپنے وجود پہ محنت کرنا ہوگی، اور محنت کا اثر کیا ہوگا کہ اب تم میں اجتماعیت ہوگی، اب تمہارے ظرف بڑے ہوں گے، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی سے نکال دو گے، اب تمہاری پرواز شاہین والی پرواز ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نرم کر دیں۔ تو امت ہم مقصد لوگوں کا نام ہے۔ آج دیکھیں کہ اتنا برین مین پاور ہے، آئل ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے۔ حضرت صہیب روم سے چلے، بلال حبشہ سے چلے، اور سلمان فارس سے چلے، کیسے متحد ہوئے اور بادلوں کی طرح جڑتے گئے اور پھر برکھا بن کر برسے۔
تو اللہ ہم سب کو یونائٹڈ کرے، ڈیوائیڈڈ نہیں کرے۔ اللہ ہم سب کو برج بنا دیں، بیریئر نہ بنائیں۔ اختلاف تو ہو لیکن مخالفت نہ ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم گڑھے کے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بتاتا ہے، واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم صراط مستقیم کے راہی بنو، تاکہ تم اپنی منزلوں کو پالو۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کبھی کیمرے کا کوئی اینگل، کسی اینگل سے ہمیں دکھاتے ہیں، کبھی کسی اینگل سے دکھاتے ہیں، اپنی رحمتوں کو عیاں کرتے ہیں، اپنا فضل و کرم بتاتے ہیں، اپنی جنت کو دکھاتے ہیں، اور اگر ڈھیٹ انسان ہے تو اس کو جہنم کو بھی کئی اینگلز سے، اور پھر آگے یوم الحساب کو، وہ یوم التغابن کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اینگلز سے دکھا دیا۔ تو اللہ کا کیمرہ چلتا ہے، کبھی انسان کے اندر جاتا ہے، کبھی ماضی میں پہنچاتا ہے، کبھی حال کی اصلاح کرتا ہے، اور کبھی فیوچر کو سامنے لے آتا ہے۔ تو اللہ کھول کھول کر ان ڈیٹیل تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اجتماعیت میں برکت ہے۔ تو اناق کی یہ جو ہوا ہے اس کو نکال دیں تو پھر محبتیں آتی ہیں۔ تو ہم سب اپنے گھروں سے شروع کریں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں سے، وہ دل جو رب کا عرش ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، ان دلوں کو آپس میں جوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے ان پہ عمل کیا تو دنیا کے ہادی، راہبر اور رہنما بن گئے۔ تو علامہ صاحب آج کی امت اور ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس حبل اللہ کو تھاما، تو کیسے صراط مستقیم پر دوڑتے ہوئے دنیا کے لیڈرز بنے، اور آج کا مسلمان کیسا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بعد آشام نئے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لال صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اللہ کرے کہ وہ اجتماعیت ہم سب میں آ جائے، کیسے وہ بادل بنے اور دنیا میں برسات کی اور دنیا کو فتح کیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اب اللہ تعالیٰ کا اور حکم کہ دیکھو تم میں سے ایک امت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ اسپیشلائزڈ لوگ جن کے اندر پیشن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، بہترین امت بنا کر، بہترین نبی کی بہترین امت کا ٹائٹل اللہ نے دیا، تم ایمبیسیڈر ہو، تم اللہ کے سفیر ہو، تم میں پیشن ہو، تم دل لگی سے یہ کام کرو، تم پہ واجب ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اب تمہیں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طریقہ کیسے ہو، تم کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دو، پہلے تیاری کرو، اس کی پلاننگ کرو، تم ویل ٹرینڈ ہو، تم لوگوں کو انوائٹ کرو، ترک الشر کرو،
اور خیر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے خیر کی طرف بلاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو جو خیر کی طرف بلائیں۔ خیر ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی پیاری ہے، شریعت کے موافق ہے۔ شریعت ایک میزان ہے، اس میزان میں تول لو جس میں دنیاوی اور دینی فائدے ہیں، اس میں عبادات ہیں، بھلائی ہے، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، معاملات ہیں، صلہ رحمی ہے، ہر نیکی کا کام خیر ہے، اور ترک الشر کرنا ہے، ہر برائی سے بچنا ہے، اپنی ذہنی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو پہلے تیاری کرنی ہے اور پھر خیر کی طرف بلانا ہے۔ اللہ ہم سب کو جوڑنے والا بنا دے، اور اللہ اس لسٹ میں ہم سب کو شامل کر دے کہ جب حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو ہم نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اور ہماری ذات چلتی پھرتی تسبیح ہوگی اور واکنگ قرآن ہوں گے، تو اتنا علم فرض ہے جس میں پاکی، ناپاکی، روزہ، نماز، وضو، اتنا علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو اتنا علم ہم سب پہ فرض ہے۔ پہلے علم حاصل کریں، اور بلغوا عنی ولو آیہ، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے دی بیسٹ وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے۔ اتنا علم سیکھ کر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، جو ہمارے جونیئرس ہیں، جو ہمارے انڈر ہیں، ان سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کا نوکر بنا دے، ایمبیشس بنا دے آخرت کا، اور زندگی کا مقصد بنا دے کہ ہم خود بھی جاگیں اور جگائیں اور اس شمع کو روشن کریں، اور ہم شینڈلیئر بن جائیں۔ روشنیوں کے مینار اس وقت بنیں گے، نور کا مینار، جب اس نور کو اپنے اندر، اپنے خالی کنٹینر میں ہم اس کو لے کر جائیں گے، تو ہم اس نور کو لے کر چلیں گے تو یہ نور ہم سب کو جگمگا دے گا۔ تو خیر کا کنڈیوسیو ماحول بنائیں، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ تو اسپیشلسٹ ہوں گے جو دین کے مفسرین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اور کچھ کہا کہ جتنا نور تم نے سمیٹا تو اس نور کو بانٹنا شروع کر دو۔ فرمایا من خیر الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واتقاہم للہ واصلہم بالرحم، بہترین لوگ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے، اور صلہ رحمی کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں اور کچھ مجاہد بنیں۔ تو اب فرمایا کہ خیر کی طرف بلاؤ، تو خیر کی طرف بلانا بہت ہی اٹریکٹیو ہو، انوائٹنگ، انتہائی پرکشش ہو، اور ویلکم والا انداز ہو، اور تبلیغ کریں تو اس لیول کے مطابق کریں جیسی پبلک ہو، اس میں مینٹل بیریئر نہ ہو۔ تو کہا کہ کبھی الی الخیر کی طرف انوائٹ کریں تو کھانے پہ مدعو کر کے کریں، اور مینٹل لیول کے حساب سے تو ایسے الخیر کی طرف بلائیں کہ دوسرا انٹرسٹ فیل کرے۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ کسی کو بلانا، انوائٹ کرنا، اچھا امپریشن ڈالنا، اس دین کا امپلیمنٹ کرنا، اس کو نافذ کرنا، سب سے پہلے اپنی ذات پر، گھر والوں پر، شریعت کو بالا دست کرنا۔ اور فرمایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہر اس کام کو جو
برا کام ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جو تیری نافرمانی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو گائیڈنس دی کہ دیکھو یہ 3 کام کرو، خیر کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، اور نیکی کا حکم دینے والے وہ ہوں گے جن کا IQ لیول زیادہ ہوگا، اور وہ اس ڈیپتھ میں جائیں گے، موتی چنیں گے، تو باقی لوگ ان پلز سے، ان موتیوں سے، ان جواہر سے مستفید ہوں گے۔ تو ہر کسی کا اپنا ظرف ہے کہ جو قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا، کوئی ٹی سپون لے گا، کوئی 1 ڈول لے گا، کوئی 1 بالٹی لے گا، اور کوئی بہت سارے پلز چن لے گا۔ تو یہی لوگ کامیاب ہیں، زندگی کا یہی مقصد ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو گروہوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں۔ کہا بنی اسرائیل کے علماء بٹ گئے 72 فرقوں میں، اور کہا تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ فرمایا لا تختلفوا تختلف قلوبکم، تم اختلاف مت کرو، تمہارے دل بھی پھٹ جائیں گے، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جنہوں نے یہ روش اختیار کی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر دیکھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات دے رہے تھے، اور اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے ہم سب کو کہا کہ دیکھو تم امت ہو، پہلے اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرو، اجتماعیت لے کر آؤ، پھر امر بالمعروف کرو، اور ان ہدایات کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیمرہ یکدم سے یوم محشر پہنچ گیا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کرو گے تو میں تمہیں بتاؤں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اگر اس نور سے چمٹ کے رہو گے تو وہ وقت آئے گا، کیسا پیارا انسینٹیو اللہ نے دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور پرماننٹ روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے جنہوں نے اس نور کو سٹور کیا ہوگا، تو وہ نور ان کے کیریکٹر سے، ان کے وجود سے جھلک رہا ہوگا، اور اطمینان کا نور ہوگا، ان کا چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور جنہوں نے اس نور کو بجھا دیا ہوگا دنیا میں تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن کھلے ہوں گے، ہنستے خوش ہوں گے، اور کچھ چہروں پہ غبار ہوگا۔ فرمایا کہ نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے بگڑے چہروں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان روشن چہرے والوں میں سے بنا دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوئے، جنہوں نے نہ قرآن پاک پہ عمل کیا نہ دین کو پہنچایا، تو انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نہیں مانا، قرآن پڑھنے کے بعد عمل نہ کیا، باہم فتنہ و فساد کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب چکھو بس سبب اس کے جو تم کفر کرتے رہتے تھے، انکار کرتے رہتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روشن ہوئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ان کو دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، وہ جنتوں میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں کہ ترک الشر بھی خیر ہے، کہ شر کو چھوڑ دینا، کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دینا۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی معمولی مت سمجھیں، یہ کوڑا کرکٹ اٹھانا بھی خیر ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نیکی کی دعوت دینا، نماز کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، یہ سب خیر کے کام ہیں۔
تو دعوت الی الخیر اس کی اوپن انویٹیشن ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کہ سب سے پہلے اپنوں کو دعوت الی الخیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف کریں، 1 to 1 بیس پہ آمنے سامنے امر بالمعروف کریں، اور تغییر المنکر کہ کوئی برائی دیکھیں اس کو روک دیں، اس کو ہٹا دیں، ظلم کو، چوری کو، بے حیائی کو ہٹا دیں، بے حیائی سے روکیں۔ فرمایا کہ اگر تم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، بہت پیارے طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ اگر تم کوئی برائی کا کام دیکھو تو اس کو جا کر اپنے ہاتھ سے روک دو، بدل دو۔ اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو فَبِلِسَانِهِ زبان سے جا کر منع کرو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی بھی طاقت نہیں فَبِقَلْبِهِ تو کم از کم دل سے برائی کو برا سمجھو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اس وقت ہم اس اضعف الایمان کے لیول پہ تو رہیں کہ برائی کو برا اور نیکی کو اچھا سمجھیں۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم اے نبی آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں، وہ تو رحمان، رحیم، ودود، رؤوف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پیش ہوتے ہیں۔ تو اہم بحث کے بعد یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں کہ دیکھو سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر توفیق دیتا ہے، کہا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساقی بنا دے، قرآن پاک کی صدا لگاتے رہیں اور اللہ اس صدا کو عرشوں تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو پوری کائنات ہماری فرما بردار ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، جب اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اس قرآن پاک کی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور سب سے پہلے اپنے وجود پہ قرآن پاک کو نافذ کرو، صبر ہو، کیونکہ نصیحت کڑوی ہوتی ہے اور یہ کڑوی دوا کی طرح ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے تانے بھی سننا ہوں گے تو بدمزگی کو سہنے کے لیے تم میں صبر ہو۔ تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کے حضور تمام معاملات پیش ہوتے ہیں، جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کو جا کر پاؤ گے۔ یا رب العالمین، ہم نے تھوڑی سی کاوش کی، اللہ اس کاوش کو قبول کر لے اور اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے جن کے چہرے اس دن چمکتے ہوں گے۔ یا رب العالمین، آپ حبل الشدید والے ہیں، مضبوط ڈور والے اور درست حکم والے، ہم آپ سے امن مانگتے ہیں اس دن جو کہ حشر کا دن ہوگا، اور اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، جنت کے سوالی ہیں، وہ جنت جو ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ ہم ان کا ساتھ مانگتے ہیں جو مقربین ہیں، جو رکوع اور سجدے میں رہنے والے اور اپنے اقرار پورے کرنے والے۔ اللہ آپ تو رحیم ہیں، ودود ہیں، اور آپ کر سکتے ہیں جو چاہیں، تو اللہ ہم سب کو انہی میں شامل کر دیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات